یہ کہانی ہے صبر کی، ایمان کی اور اللہ کی رحمت کی۔ کہانی ایک نبی کی جن کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بے حد پیارے بیٹے تھے۔ ان کی معصومیت اور نورانی شکل دیکھ کر ان کے بھائی جلنے لگے۔ ایک دن بھائیوں نے چال چلی، انہیں کھیل کے بہانے جنگل لے جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ رات اندھیاری، کنویں میں ایک معصوم بچہ رو رہا ہے۔ آسمان سے فرشتے اسے تسلی دے رہے ہیں، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ ایک قافلہ آتا ہے اور یوسف کو نکال کر مصر لے جاتا ہے۔ مصر کے عزیز یعنی وزیر اعظم انہیں خرید لیتے ہیں۔ یہاں پہلی بار زلیخا یوسف کو دیکھتی ہے اور ان کی خوبصورتی پر حیران رہ جاتی ہے۔ سال گزرتے ہیں، یوسف علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، چہرے پر نور، باتوں میں شرافت، کردار میں پاکیزگی۔ زلیخا ان کے ہر کام کو دور سے دیکھتی رہتی ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں محبت کی آگ جلنے لگتی ہے، لیکن یہ محبت ایک خطرناک موڑ لے لیتی ہے۔ ایک دن عزیز باہر چلا جاتا ہے۔ زلیخا پورے محل کو خالی کراتی ہے، خوشبوؤں سے کمرے سجاتی ہے، اپنے سب سے خوبصورت کپڑے پہنتی ہے۔ وہ یوسف کو بلاتی ہے۔ جیسے ہی یوسف اندر آتے ہیں، دروازہ پیچھے سے بند کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، یوسف میں تمہاری ہوں، میری طرف آؤ۔ یوسف علیہ السلام کی آواز کانپتی ہے مگر ہمت نہیں ٹوٹتی۔ وہ کہتے ہیں، معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ زلیخا غصے اور محبت میں اندھی ہو کر دوڑتی ہے۔ یوسف بھاگتے ہیں، زلیخا ان کے پیچھے سے کرتا پکڑ لیتی ہے اور کرتا پیچھے سے پھٹ جاتا ہے۔ اسی وقت عزیز دروازہ کھول دیتا ہے۔ زلیخا چونکتی نہیں بلکہ جھوٹ بول دیتی ہے، اس نے مجھ پر برا ارادہ کیا۔ کمرے میں تناؤ، عزیز غصے میں، یوسف سر جھکائے۔ تب ایک بچے کی گواہی سے یوسف علیہ السلام بچتے ہیں۔ بچہ بول اٹھتا ہے، اللہ کی قدرت سے۔ بچہ صاف آواز میں کہتا ہے، کرتے کو دیکھ لو، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو ذمہ دار یوسف ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو گناہ زلیخا کا ہے۔ سب کی نظر کرتے پر جاتی ہے، وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز سمجھ جاتا ہے کہ اس کی بیوی غلط تھی، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے معاملہ وہیں دبا دیتا ہے۔ زلیخا کا قصہ پورے مصر میں پھیل جاتا ہے، عورتیں مذاق اڑاتی ہیں، زلیخا ایک نوکر پر دل ہار بیٹھی۔ زلیخا سب عورتوں کو دعوت پر بلاتی ہے، انہیں پھل اور چاقو دیتی ہے، پھر یوسف کو اندر آنے کو کہتی ہے۔ یوسف جیسے ہی اندر آتے ہیں، عورتوں کو ان کی خوبصورتی دیکھ کر ہوش اڑ جاتے ہیں، نظریں ہٹتی نہیں اور ہاتھ اپنے آپ کٹ جاتے ہیں۔ وہ کہہ اٹھتی ہیں، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بہت ہی قریبی فرشتہ ہے۔ زلیخا کہتی ہے، دیکھ لیا، میں اکیلی نہیں پھسلی تھی۔ زلیخا دباؤ ڈالتی ہے، یا تو میری بات مانو یا پھر جیل جاؤ۔ یوسف علیہ السلام آسمان کی اور دیکھتے ہیں، اے میرے رب، فتنوں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں۔ اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ جیل میں بھی یوسف سب کو نیک بناتے ہیں۔ ان سے 2 قیدی اپنے سپنوں کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ ایک کو پھانسی ہونے والی تھی، دوسرا راجا کا پلانے والا بننے والا تھا۔ یوسف بتاتے ہیں، ایک کو پھانسی لگے گی اور دوسرا واپس سیوا میں بلایا جائے گا۔ یہ تعبیر کچھ دنوں میں سچ ہو جاتی ہے۔ یوسف اس سے کہتے ہیں، جب راجا کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا، لیکن وہ بھول جاتا ہے اور یوسف کئی سال اور جیل میں رہتے ہیں۔ ایک دن مصر کے بادشاہ کو ایک ڈراونا سپنا آتا ہے۔ 7 موٹی ڈائیوں کو 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہیں اور 7 ہری بالیوں کو 7 سوکھی بالیاں نگل جاتی ہیں۔ کوئی بھی اس کی تعبیر نہیں بتا پاتا۔ اسی وقت وہ قیدی جسے یوسف نے تعبیر بتائی تھی، اسے یوسف یاد آتے ہیں۔ وہ بادشاہ کو بتاتا ہے، جیل میں ایک سچا اور پاک شخص ہے، وہی تعبیر بتا سکتا ہے۔ بادشاہ یوسف کو بلاتا ہے۔ یوسف تعبیر بتاتے ہیں، مصر میں 7 سال خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال بھینکر قحط پڑے گا۔ ان کو جمع کر کے رکھو تاکہ لوگ بھوکے نہ مرے۔ بادشاہ حیران، ان کی عقل، ان کی سچائی، ان کی ایمانداری دیکھ کر کہتا ہے، آج سے مصر کا خزانہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ یوسف، تم مصر کے مالکوں میں سے ایک ہو۔ یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر مصر کے وزیر خزانہ یعنی ٹریجرر یا چیف منسٹر بن جاتے ہیں۔ پورے مصر کی ارتھ ویوستھا اور ان بھنڈار کا ذمہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب مصر میں یوسف کا بڑا رتبہ ہے۔ زلیخا بوڑھی ہو چکی ہے، خوبصورتی چلی گئی،
راج دولت چلی گئی، اب وہ توبہ کر چکی ہے۔ جب اس کی ملاقات یوسف سے ہوتی ہے تو وہ سر جھکا لیتی ہے۔ تم سچ میں پاک تھے، غلطی میری تھی۔ یوسف اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ روایتوں کے مطابق بعد میں دونوں کا نکاح بھی ہوا۔ اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کی عزت دنیا بھی دیتی ہے اور آخرت بھی۔ یوسف علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ گناہ سے بچو، صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔